ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب آپس میں اتحاد کیوں نہیں کر رہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں کسی ایک پارٹی کی بھی طرفداری نہیں کروں گا، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو سلامت رکھے۔ محترم سامعین ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھمبنیل پہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جماعت اہل سنت کے اتحاد و اتفاق کے حوالے سے ہے، کیونکہ میں 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر خبریں دیکھ رہا ہوں۔ یوٹیوب کو کوئی ایسی دوسری ویڈیو نہیں ہے جس میں جماعت اہل سنت کے اتحاد کے حوالے سے بات نہ کی جا رہی ہو۔ اسی طرح اگر فیس بک کو دیکھا جائے، ٹک ٹاک کو دیکھا جائے، انسٹاگرام پر دیکھا جائے، تو جتنے بھی مسلک اور مذہب کی غیرت رکھنے والے دوست احباب ہیں وہ اتحاد اہل سنت کی ہی بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح تمام مکتب فکر کے علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم دین کا، اسلام کا ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم کفار کو میسج اور پیغام دینا چاہیں، تو جب اس پلیٹ فارم سے یہ میسج، یہ پیغام جائے گا، یہ للکار جائے گی، تو کفار کی انشاءاللہ ٹانگیں جو ہیں وہ کانپیں گی۔ اسی طرح میرا پیر اجمل رضا قادری صاحب، علامہ رضا ثاقب صاحب، اسی طرح پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، علامہ سعد حسین رضوی صاحب، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، علامہ رضا ثاقب صاحب، اسی طرح جتنے بھی تنظیمات کے بانی ہیں، چیئرمین ہیں، صدر ہیں، ہمارے جماعت اہل سنت کے مشفق و مہربان محسن اہل سنت مفتی منیب الرحمن صاحب، اسی طرح مصباحی صاحب، اور بھی بہت سارے جید علماء کرام ہیں۔ بلکہ میں تو اپنوں سے بھی گزارش کروں گا اور ہر مکتب فکر کے علماء سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را دین اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن و حدیث کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کم از کم اسلام کا ایک پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے نا۔ اب کفار کو کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام کی پاور کتنی ہے؟ آپ کائنڈلی ہمارا ایک پلیٹ فارم ایسا بنائیں کہ جب بھی ہمیں کوئی میسیج یا پیغام دینے کی ضرورت پڑے تو ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو جب پیغام دیں گے تو پتہ چلے گا، اس میں وزن ہوگا۔ بہت سارے علماء کرام ہیں ہر مکتب فکر سے، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمن صاحب ہیں، رضا ثاقب صاحب ہیں، جتنی بھی جید علماء کرام ہیں، کم از کم آپس میں بیٹھیں، کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں۔ ہماری کوئی سیاسی پارٹیاں تو نہیں ہیں، ہماری کوئی دکانیں تو نہیں ہیں، پھر عوام کو آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں، سوشل میڈیا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے ذاتی مفادات ہیں، ان کو تکبر ہے، ان کو فخر ہے، اپنی انا کو بچا رہے ہیں، مسلک کے نقصان کو نہیں دیکھ رہے، طرح طرح کے لوگ پوسٹیں کر رہے ہیں۔ تو خدا را واقعی اس میں تو ہر بچہ سمجھ سکتا ہے، ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے جماعت اہل سنت کا نہیں بلکہ دین کا، اسلام کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے جماعت اہل سنت کے جتنے بھی قائدین ہیں، کم از کم وہ تو اتحاد کر لیں، وہ اتفاق کر لیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے تو وہ دوسرے مکاتب فکر کو بھی اپنے پلیٹ فارم پہ لے کے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔